اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع ابو ذر غفاری اور امام زمانہ ہے۔ عزیزوں، چونکہ اسلام سے قبل جو ادیان موجود تھے وہ دین ابراہیمی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسلام سے پہلے سب کے سب مشرک تھے، سب کے سب کافر تھے، سب کے سب اللہ کے میں شریک قرار دینے والے تھے۔ نہیں، بعض وہ تھے کہ جو مشرک تھے، بعض وہ تھے کہ جو کافر تھے، بعض وہ تھے کہ جو دین ابراہیمی پر باقی تھے، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اکرم کے آباء و اجداد جو تھے وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ اور ان میں سے ایک فرد ایسی ملتی ہے کہ جو نہ دین ابراہیمی پہ تھا نہ مشرک تھا، وہ ہے جناب ابراہیم، جناب ابو ذر غفاری، جن کا اصل نام جندب ابن جنادہ ہے۔ عزیزوں، ان کی بہت اہم خصوصیات ہیں، ان کے بہت مناقب ہیں، بہت فضائل ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر سے سچا نہ آسمان نے سایہ کیا کسی کے اوپر، ابو ذر سے سچے کسی کو زمین نے اپنے اندر سمایا ہے۔ حتیٰ امام معصوم سے روایت ملتی ہے کہ ہماری امت میں ابو ذر کی مثال عیسیٰ کے جیسی ہے کہ جیسے عیسیٰ کا زہد ہے وہی ابو ذر کا زہد ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ جنت جن افراد کی مشتاق ہے ان افراد میں سے ایک جناب ابو ذر ہیں۔ تو بہت مناقب ہیں، بہت فضائل ہیں، متعدد روایتیں ہیں، فقط روایتیں بیان کریں تو شاید وقت تمام ہو جائے۔ تو جناب ابو ذر کی حیات طیبہ میں جو ہم کو ٹرننگ پوائنٹ ملتا ہے، جو ہم کو مین پوائنٹ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ابو ذر کی تمام تر حیات کو اگر مطالعہ کرے تو ان کی حیات میں تین چیز کھل کر کے سامنے آتی ہیں، تین نقطے کھل کر کے سامنے آتے ہیں۔ وہ یہ کہ پہلا نقطہ یہ کہ ابو ذر غفاری کا اسلام قبول کرنا، دوسرا یہ کہ ابو ذر غفاری کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہ حق بیان تھے، اور تیسرا نقطہ جو ابو ذر غفاری کی شخصیت کو انفرادی شخصیت بناتا وہ یہ کہ انہوں نے کسی بھی حال میں حجت الہی کو چھوڑا نہیں، تنہا نہیں چھوڑا۔ عزیزوں، سب سے اہم مرحلہ تھا ابو ذر غفاری کا اسلام لانا۔ شاید تیسرا نقطہ بھی اسی نقطے سے مرتبط ہے۔ ابو ذر غفاری جن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ چرواہے تھے، اور زمانے کفر میں بھی قبل از اسلام بھی یہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، حتیٰ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ خدا پرست تھے اور یہ عبادتیں انجام دیتے تھے، اور یہ انتظار کر رہے تھے کسی ایسے شخص کا کہ جو آئے اور خدا کی طرف ان کو دعوت دے۔ تو ایسے ہی ان کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ حتیٰ یہ شراب نوشی اور جوئے کو اور ربا کو حرام سمجھتے تھے اور اس سے پرہیز کرتے تھے۔ اب جناب ابو ذر غفاری کا جو اسلام لانا ہوا وہ اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک مشہور روایت ہے، ایک روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں بیان کروں کہ کیسے سلمان و ابو ذر کا اسلام لے کے آئے۔ تو صحابی نے کہا کہ جناب سلمان کا تو ہمیں پتہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ جناب ابو ذر کیسے اسلام لے کے آئے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو ذر ایک مرتبہ مکے سے باہر اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے، بھیڑوں کو چرانے کے درمیان میں ایک بھیڑیا ان پر حملہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے، وہ اس کو دور کرتے ہیں، دوسری مرتبہ وہ بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے، وہ اس کو دور کرتے ہیں، اور دور کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ میں نے تجھ سے اخبث ترین بھیڑیا نہیں دیکھا اور تجھ سے بدترین بھیڑیا نہیں دیکھا۔ یہ بولنا تھا کہ وہ بھیڑیا اپنی زبان میں وہ بھیڑیا گویا ہوا، اور گویا ہونے کے بعد بولتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھ سے بھی بدترین افراد مکے میں موجود ہیں جن کے درمیان میں خدا نے نبی مبعوث کیا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اب یہ بات ابو ذر غفاری کے کان میں گئی۔ ابو ذر غفاری نے فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا اور اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہی مکے کی طرف ہجرت کر لیا۔ اب مکے پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ مسجد الحرام میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے اور دشنام دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ الا واللہ انہ حق، کہ بے شک وہ حق تھا، اس نے صحیح کہا۔ اب
وہ اسی جگہ بیٹھے تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب والد مسجد ہوتے ہیں۔ تو اب والد جب مسجد ہوتے ہیں تو یہ لوگ خاموش ہو جاتے کہ دیکھو ابو طالب آ رہا ہے، اب کچھ مت بولو۔ جناب ابو طالب آتے ہیں تو یہ جناب ابو ذر غفاری سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں رسول سے ملنے آیا ہوں۔ تو کیا تم رسول کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام؟ کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ اچھا تم اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب ابو ذر غفاری نے کلمہ شہادتین جاری کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ تم یہیں رہو، ہم کل تم کو لینے کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے دن جناب ابو طالب داخل حرم ہوتے ہیں اور جناب ابو ذر کو لے کے جاتے ہیں، اور اس کے درمیان میں چند اہم مراحل پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جناب رسول اکرم کے ہاتھوں کلمہ شہادتین جاری کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس میں سب سے اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کا ایمان، کہ ان کی فکر، کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی اپنی فکر سلیم پر عمل کیا، نہ کہ اتباع جاہلیت کیا۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ ہمیں بھی مطلب ایسے ادوار آتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی اتباع کریں یا پھر کیا نام ہے ان جاہلین کی اتباع کریں، ایسے میں ابو ذر غفاری کی اتباع کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے عقل سلیم یعنی عقل کی اتباع کی اور اس خدائے یکتا کو مانا۔ اسی طریقے سے ابو ذر غفاری کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری حق بیان تھے، ہمیشہ حق بیان کرتے تھے، چاہے وہ خلیفہ اول کا زمانہ ہو، خلیفہ ثانی کا زمانہ ہو، خلیفہ ثالث کے زمانے میں حتیٰ ان کو شہر بدر کر دیا گیا اور رفضہ بھیج دیا گیا، شہر بدر کر کے رفضہ بھیج دیا گیا اور جہاں وہ انتقال پذیر ہوئے۔ لیکن ان کی حیات میں جو اہم ترین پیغام ہے جو اب کی امت کے لیے وہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رسول اکرم کی وفات کے بعد بھی امام علی علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے اشخاص میں سے ابو ذر غفاری تھے، حتیٰ کہ بعض اصحاب جو خاص بعض اصحاب تھے وہ بھی ایک مرحلے کے لیے امام کو چھوڑ گئے تھے، لیکن ابو ذر غفاری نے کسی بھی عمر کے مرحلے میں امام حجت یعنی امام مولائے متقیان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر معرفت امام تھی، معرفت حجت تھی، اور یہی ہم سے مطلوب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں اور اس کی کل معرفت رکھیں۔ کیوں؟ اگر معرفت اس کی مکمل نہ ہوگی تو ہم اپنے امام کو نہ پہچانیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا امام ظاہر ہو جائے اور ہم اس کی اتباع نہ کریں اور گمراہ ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کاذب آ جائے جو امامت کا دعویٰ کرے اور ہمیں اس کی کیونکہ امام زمانہ کی معرفت مکمل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی اتباع کر ضلال میں مبتلا ہو جائیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔